كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ دارالخیر فاؤنڈیشن، آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، یقول اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ معزز علماء کرام، حاضرین اعظام، خواتین ملت، قبل اس کے کہ میں حج کے کچھ فضائل، اس کی اہمیت آپ کو بتاؤں، زمانے طالب علمی میں جس وقت ہم مدینہ منورہ میں زیر تعلیم تھے، شیخ شمیم صاحب وغیرہ سب ہمارے ساتھ کے ہیں۔ شیخ عنایت صاحب ذرا لیٹ گئے، وہ ہمارے پیریڈ کے بھلے نہیں ہیں، لیکن سب اس میدان کے شہسوار ہیں، کئی بار الحمدللہ حج عمرہ کر چکے ہیں، بلکہ کروا چکے ہیں۔ وہاں میں نے ایک نعت پاک لکھی تھی، وہاں اپنے ملک کے حاجیوں کی حالت زار کو دیکھ کر کے، اور شیخ نے ابھی زیارت مدینہ کے حوالے سے بڑی قیمتی باتیں آپ کے سامنے پیش کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں اتنی ساری اکٹھی باتیں جو آپ نے یہاں سنی ہے نا، شاید کسی کتاب میں بھی اس طرح آپ کو نہیں مل پائیں گے، اتنی ساری باتیں اس مرتب انداز میں۔ تو مدینہ منورہ کی زیارت کیسے کرنی ہے، میں نے بھی کچھ کہنے کی جسارت کی ہے کہ گھر لکھا قسمت میں ہوگا، ہم مدینہ جائیں گے۔ گھر لکھا قسمت میں ہوگا، ہم مدینہ جائیں گے، اس مبارک شہر کا دیدار کر کے آئیں گے، اور مسجد نبوی میں جا کر رب سے مانگیں گے دعا، گنبد خضرا کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں گے۔ وہاں ہندوستان پاکستان کے حاجیوں کی حالت دیکھ کر کے بڑا افسوس ہوتا تھا کہ جو کام کرنا وہ نہیں کرتے، کہ مسجد نبوی میں جا کے اللہ کے حضور اللہ سے دعا کرے، وہ گنبد خضرا کے سامنے اس طرح ادب سے کھڑے ہوتے، اللہ کے سامنے شاید اس قدر ادب سے نہیں کھڑے ہوتے۔ اور ایسا منظر بھی ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ لوگ وہاں الٹے پاؤں ایسا پھرتے ہیں، بولتے اگر پیٹھ اس کی طرف ہو جائے گی گنبد خضرا کی طرف تو وہ جو ہے گستاخی ہو جائے گی۔ اب پیٹھ کی طرف سے پھرتے ہیں، اب کسی سے ٹکرا گئے، کسی عورت سے ٹکرا گئے، کسی آدمی سے ٹکرا گئے، یعنی اس کی پرواہ نہیں ہے، یہ عقیدت میں لوگ اندھے ہو جاتے ہیں۔ تو مسجد نبوی میں جا کر رب سے مانگیں گے دعا، گنبد خضرا کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں گے، اور ساتھ اپنے لائیں گے ہم تحفہ حب نبی، کوئی مٹی کوئی پتھر ساتھ میں نہ لائیں گے۔ یہ
یہ عہد کر کے جائیے کہ وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اطاعت کا جذبہ صادق ہم اپنے دلوں میں لے کے آئیں گے۔ وہ مٹی پتھر لانے سے کچھ نہیں ہوتا، لوگ تبرک کے لیے پتہ نہیں کیا کیا لے کے آتے ہیں۔ تو ساتھ اپنے لائیں گے ہم تحفہ حب نبی، کوئی مٹی کوئی پتھر ساتھ میں نہ لائیں گے، گر لکھا قسمت میں ہوگا ہم مدینہ جائیں گے۔ اور چوم لینا جھک کے جالی یہ ہے گستاخی جناب، زائروں کو ہم زیارت کا ہنر سکھلائیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں آقا کے قدموں میں جا کے چاہے شہید ہو جائے، وہاں چاہے ہمیں گولی کیوں نہ مار دی جائے، لیکن جالی چوم کے آئیں گے۔ استغفر اللہ، جالی ضرور چومنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں۔ تو چوم لینا جھک کے جالی یہ ہے گستاخی جناب، زائروں کو ہم زیارت کا ہنر سکھلائیں گے، گر لکھا قسمت میں ہوگا ہم مدینہ جائیں گے۔ اس مبارک شہر کا دیدار کر کے آئیں گے، اور جا کے ہم قبر رسول ہاشمی پر باادب۔ ابھی شیخ نے آپ کو بتایا کہ آپ کو کیسے زیارت کرنی ہے اور کیسے سلام پڑھنا ہے۔ جا کے ہم قبر رسول ہاشمی پر باادب دھیمے لہجے میں سلام اپنا انہیں پہنچائیں گے، دھیمے لہجے میں سلام اپنا انہیں پہنچائیں گے، گر لکھا قسمت میں ہوگا ہم مدینہ جائیں گے۔ اس مبارک شہر کا دیدار کر کے آئیں گے، اور نعت گو اکثر نبی کو کر دکھاتے ہیں خدا۔ اکثر نعت گو وہ نبی کی شان میں غلو کرتے ہیں اور نبی کو اللہ کے درجے تک بھی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نعت گو اکثر نبی کو کر دکھاتے ہیں خدا، نعت گوئی کا سلیقہ ہم انہیں سکھلائیں گے، گر لکھا قسمت میں ہوگا ہم مدینہ جائیں گے، اس مبارک شہر کا دیدار کر کے آئیں گے۔ حضرات، حج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور حاجیوں کے قافلے اس دیار مقدسہ معظمہ کی طرف روانہ ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ دنیا کا کون ایسا مسلمان ہے جس کے دل میں یہ تڑپ نہ ہو، یہ خواہش نہ ہو، یہ جذبہ نہ ہو کہ وہ اس دیار مقدسہ معظمہ کی زیارت کرے؟ تڑپ سب کے دل میں ہے، لیکن یہ موقع خوش نصیبوں کے ہاتھ ہی آتا ہے جن کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن ان کی یہ تمنا اور آرزو پوری نہیں ہو پاتی۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے چن لیا ہے اپنے گھر کی زیارت کے لیے اور انہیں بلاوا مل گیا ہے۔ مبارکبادی کے مستحق ہیں ایسا مسلمان۔ میرے بھائیو، مکہ المکرمہ اس خطے ارضی پہ سب سے مقدس سرزمین اور سب سے مقدس شہر اگر کوئی ہے تو مکہ المکرمہ ہے۔ اب کون اس شہر کی زیارت کرنا نہیں چاہے گا؟ وہ مکہ جو نبیوں اور رسولوں کی سرزمین ہے، وہ مکہ جو حضرت ابراہیم کی تمناؤں اور آرزوؤں کی سرزمین ہے اور حضرت اسماعیل کے جذبہ تسلیم و رضا کی سرزمین ہے،
وہ مکہ جو مولد رسول ہے، محبت وحی ہے، وہ مکہ جہاں حج کے مناسک اور شعائر ادا کیے جاتے ہیں، وہ مکہ جہاں پہ خانہ کعبہ اس روئے زمین پر سب سے پہلا اللہ کا گھر جو تعمیر کیا گیا، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، سب سے پہلا گھر اس روئے زمین پہ جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے۔ بابرکت ہے وہ شہر، بابرکت ہے وہ گھر، اور تمام جہانوں کے لیے باعث ہدایت ہے۔ وہ خانہ کعبہ جہاں پہ جنت سے لایا ہوا پتھر حجر اسود ہے، کون اسے چھونا نہیں چاہتا، دیکھنا نہیں چاہتا۔ وہ پتھر جو جنت سے لایا گیا تو سفید تھا، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے فسودتہ خطایا بنی آدم، بنو آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ وہ مکہ، وہ خانہ کعبہ جہاں پہ مقام ابراہیم ہے، اور اس کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ وہ جنت سے لایا ہوا پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کیا، اور ان کے پیروں کے نشانات اس پتھر پہ پڑ گئے ہیں، آج بھی وہ موجود ہے، کون اسے دیکھنا نہیں چاہتا۔ وہ مکۃ المکرمہ جہاں پہ چاہے زمزم بھی ہے، زمزم کا کنواں ہے جس کے پانی کے بارے میں نبی نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، جس مقصد کے لیے آپ زمزم کا پانی پیئیں گے اس مقصد کے لیے وہ پانی کافی ہوگا، جس میں جو غذا بھی ہے، بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے۔ اللہ اکبر، اس سے بہتر پانی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اور وہ مکہ، وہ خانہ کعبہ جہاں پہ صفا مروہ دو پہاڑیاں بھی ہیں، جن کے بیچ میں بی بی حاضرہ اپنے معصوم بچے کی پیاس بجھانے کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی تھیں، اور اللہ کو ان کی یادہ اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے اسے حج کا ایک حصہ قرار دے دیا۔ اور حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا آج صفا اور مروہ کے بیچ میں ضرور چکر لگاتا ہے، اس کے بغیر نہ حج پورا ہوتا ہے نہ عمرہ۔ وہ مکۃ المکرمہ جس کے پاس منا کے وہ مقدس ذرات بھی ہیں، جہاں پہ حجاج کرام جا کے ٹھہرتے ہیں 8 تاریخ کو، اور پھر ایام تشریق میں، جہاں پہ حضرت ابراہیم نے اپنے جوان سال بیٹے کو قربانی کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا، اور چھری کو حلقوم پہ رکھ بھی دیا تھا۔ شیطان نے انہیں بہلانے کی کوشش کی، اور اسی کی یاد میں حجاج کرام آج جمرات کی رمی کرتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں۔ وہ مکہ جس کے قریب عرفات کا وہ تاریخی میدان بھی ہے، جہاں پہ حجاج کرام عرفہ کے دن 9 تاریخ کو ایک ہی سرزمین پہ، ایک ہی میدان میں سارے حجاج کرام جمع ہوتے ہیں، خستہ حال پراگندہ بال، سارے لوگوں کی بس ایک ہی دھن ہے، وہ اللہ سے الہا زاری کرتے ہیں، رو رو کے دعائیں کرتے ہیں عرفہ کے میدان میں۔ وہ ایسا منظر ہوتا ہے میرے بھائی، دیدنی ہوتا ہے، دیکھنے کے لائق ہوتا ہے۔ آپ جائیں گے وہاں تو آپ کو احساس ہوگا۔ یہ وہ منظر ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں پہ فخر کرتا ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ تو سب جانتا ہے، فرشتوں بتاؤ میرے یہ بندے کس وجہ سے یہاں خستہ حال پرنگدنا بال دور دراز کے علاقوں سے سفر کر کے کس وجہ سے آئے ہیں، کیا چاہتے ہیں یہ میرے بندے؟ فرشتے کہیں گے اللہ تیری مغفرت اور بخشش چاہتے ہیں۔ اللہ کہیں گے جاؤ فرشتوں گواہ رہو، تم گواہ رہنا کہ میں نے اپنے ان بندوں کو معاف کر دیا، ان کی غلطیوں کو اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ میرے بھائیو، یہ مہینہ مقدس حج کا شروع ہو چکا ہے، اور ان قریب یہاں سے بھی قافلے جائیں گے، مہاراشٹر سے بھی انشاءاللہ جلد ہی فلائٹیں روانہ ہوں گی۔ آپ جائیں، اللہ آپ کے سفر کو مبارک کرے۔ میں تھوڑی سی فضیلت آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، اور اس سے پہلے، فضیلت سے پہلے آئیے میں آپ کو فرضیت بتا دیتا ہوں کہ یہ حج جو ہے نا، یہ فرض کب ہوا؟
دیکھیے اسلام کے اندر حج جو ہے سن 9 ہجری میں راجح قول کے مطابق فرض ہوا، لیکن حج کا سلسلہ یہ تو بہت پہلے سے، جب سے اللہ کے گھر کو حضرت ابراہیم و اسماعیل نے تعمیر کیا، جب اللہ کا گھر کمپلیٹ ہو گیا تو اللہ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اب لوگوں میں آپ منادی کر دیجئے کہ وہ میرے گھر کا طواف کریں۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اے ابراہیم لوگوں میں منادی کر دیجئے کہ وہ حج کے لیے اب آنا شروع کرے، میرا گھر کمپلیٹ ہو گیا ہے، بن گیا ہے، پیدل آئیں۔ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، دبلی پتلی اونٹنیوں پہ سوار ہو کر کے دور دراز کے کونوں سے میرے گھر کا طواف کرنے کے لیے لوگ آئے۔ حضرت ابراہیم نے کہا مولا میری یہ نحیف و نزار آواز بھلا کہاں تک جائے گی، کتنے لوگ سنیں گے؟ کوئی واٹس اپ فیس بک کا زمانہ تھوڑی نہ تھا کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ پلک جھپکتے ہی وہ میسج پہنچ جائے۔ اللہ نے کہا ابراہیم تمہارا کام اعلان کرنا ہے اور تمہاری آواز کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا، یہ میرا کام ہے۔ حضرت ابراہیم نے حکم ربانی کی تعمیل میں اعلان کیا اور اللہ نے اس آواز کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا اور اس کا بندوبست کیا، اور دنیا کے کونے کونے سے لوگ حج بیت اللہ کے لیے آنے لگے، اس گھر کا طواف کرنے لگے۔ تو اسی وقت سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ بھی زمانے جاہلیت میں بھی لوگ اسلام سے پہلے بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، مشرکین مکہ بھی حج عمرہ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے خانہ کعبہ میں بہت سارے بت بھر دیے تھے، یہ الگ بات ہے وہ دین ابراہیمی پہ تھے لیکن ان کے اندر شرک آ گیا تھا، وہ بتوں کی پرستش کرنے لگے تھے، لیکن حج عمرہ کرتے تھے، طواف کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، کہ ان کو جو ہے ان کی خدمت کرتے تھے، پانی پلاتے تھے، ان کو کھانا کھلاتے تھے۔ خانہ کعبہ کا عورتیں ننگی طواف کیا کرتی تھی، وہ بھی تلبیہ پکارتے تھے، لیکن تلبیہ کے اندر لبیک اللہم لبیک، ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ لیکن وہ کیا کہتے تھے؟ لبیک لا شریک لک الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک، ایک شریک ایک پارٹنر ہے، تو پارٹنر بناتے تھے اپنے بتوں کو، اس میں بھی انہوں نے شرک گھسا دیا تھا۔ لیکن اسلام کے اندر جو حج کی فرضیت ہوئی اسلامی طریقے پر، سن 9 ہجری میں حج جو ہے وہ فرض ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سال حج تو نہیں کیا، بعض صحابہ کو بھیجا کہ وہ جا کر کے لوگوں کو حج کا طریقہ بتائیں اور اسلامی طریقے پر لوگوں کو میرے بتائے ہوئے طریقے پہ حج کرائیں۔ اور اسی سال یہ اعلان کر دیا گیا، بھائی اس سال بہت سے مشرک بھی آئے تھے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال حج کیوں نہیں کیا، جبکہ حج طاقت اگر ہے تو آدمی کے اوپر فی الفور حج واجب ہو جاتا ہے، تاخیر نہیں، تراخی جس کو بولتے نہیں، فی الفور آدمی کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، بغیر کسی عذر کے لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن 9 ہجری میں حج کو کیوں نہیں گئے؟ اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ بھی کہ تاکہ ایک تو وہ جو سن 9 ہجری ہے نا، اس کو عام الوفود کہا جاتا ہے، بہت سارے وفد جو ہے فتح مکہ کے بعد وہ آنا شروع ہو گئے تھے، عام الوفود۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے مدینہ چھوڑ کر کے تو ان وفود کا استقبال کون کرتا اور انہیں دین کی تعلیم کون دیتا؟ اس وجہ سے آپ اس سال نہیں گئے۔ اور ایک حکمت یہ بھی علماء نے بتائی ہے کہ تاکہ جا کر کے صحابہ یہ اعلان کریں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک خانہ کعبہ کا حج نہیں کر سکے گا، بس جو ہے آخری ہے، بس تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جائیں، اور جب سن 10 ہجری میں آپ گئے حج کے لیے تو صرف خالص توحید والے جو خالص مسلمان صحابہ، وہ جم غفیر آپ کے ساتھ تھا اس وقت، اور یہی آپ کی زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا۔ تو میرے بھائی طاقت اگر ہے، اگر کوئی شخص وہاں جا سکتا ہے خانہ کعبہ تک، زاد راہ کا انتظام ہے، توشہ ہے، کھانے پینے کی چیز ہے، سواری کا انتظام ہے، اس کے بچے بھیک نہیں مانگیں گے، اگر وہ اتنا روپیہ پیسہ ہے کہ اپنے بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کر کے وہ جائے اور واپس آ جائے تو اس کے اوپر حج واجب ہے۔
تاخیر نہیں کرنا چاہیے بلا وجہ لوگ بہانا. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تعجلوا الی الحج، اے لوگوں حج کے لیے جلدی کرو. فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، تم میں سے ایک آدمی کو نہیں پتا اس کے سامنے کون سی مصیبت آ جائے، کس گھڑی وہ بیمار ہو جائے، یا جو ابھی روپے پیسے کا انتظام ہے وہ پیسہ خرچہ ہو جائے، پتہ نہیں کون سی ضرورت آ جائے. اس لیے بلا وجہ حج کو ڈیلے مت کرو، حج میں تاخیر مت کرو. اور ایک روایت میں تو یہاں تک اگرچہ اس کی سند ضعیف ہے کہ من ادرک زادا وراحلہ تبلغه الى بیت اللہ الحرام فمات ولم یحج فلم یضرہ مات یہودیا او نصرانیا. یہ سند اس کی بھلے ضعیف ہے لیکن اس معنی میں حضرت عمر بن خطاب کا ایک صحیح قول بھی موجود ہے. پہلے اس کا ترجمہ سمجھ لیجئے. جو زاد یعنی زاد سفر پائے اور راحلہ یعنی سواری کا انتظام ہے، جو اسے خانہ کعبہ تک پہنچا دے. پہلے اونٹ گھوڑے ہوا کرتے تھے، آج ہوائی جہاز ہے یا پانی والا جہاز ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ حج نہیں کرتا، مر جاتا، تو اب برابر ہے چاہے وہ یہودی ہو کر مرے نصرانی ہو کر مرے. اس معنی کی حضرت عمر بن خطاب سے مروی ایک روایت بالکل صحیح ہے، مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ کی روایت ہے، یہ موقوفاً یہ روایت صحیح ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں من مات وہو موسر، جو مر جائے اس حال میں کہ وہ مالدار ہے، فلم یحج، حج نہیں کیا، مالدار تھا مر گیا حج نہیں کیا، فلیمت ان شاء یہودیا و ان شاء نصرانیا، تو وہ چاہے مرے یہودی ہو کر نصرانی ہو کر کوئی فرق نہیں پڑتا. اور حضرت عمر ہی کا ایک قول ہے کہ میں تو یہ چاہتا ہوں، میرا ارادہ ہے کہ میں کچھ لوگوں کو بھیجوں، مختلف شہروں میں کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگا دوں، وہ جا کر کے چیک کریں کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جو حج پہ جانے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی حج کو نہیں جاتے، وہ ان کے اوپر ٹیکس لگا دیں. ما ہم بے مسلمین ما ہم بے مسلمین، یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے. آج ہمارے یہاں بہانے کیے جاتے ہیں، کیوں کہتا مولوی صاحب ہمارے 5 بیٹیاں ہیں، 6 بیٹی ہیں، 7 بیٹی ہیں، ابھی اتنے بیٹیوں کی شادی میری باقی ہے تو میں حج کیسے جاؤں؟ یہ بیٹیوں کی شادی یہ کوئی معنی نہیں ہے، وہ تو ہوتی رہیں گی شادیاں انشاءاللہ. اب نیت درست رکھیے، نیت درست رکھیے. لیکن بیٹیوں کی وجہ سے آدمی اگر ڈیلے کرتا ہے جبکہ اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ جا کر کے واپس آ سکتا ہے. اب کتنے لوگ اس انتظار میں رہتے ہیں بیٹا بھیجے گا تو جائیں گے، اپنے پیسے سے نہ ایسا دانتوں سے پکڑ کے لوگ رکھتے، ان کے پاس ہے پراپرٹی. اولن تو بیٹے پہ واجب نہیں ہے، ہاں بیٹا کرا رہا ہے آپ کو بھیج رہا ہے، ہم منع نہیں کرتے کہ آپ اس کے پیسے سے نہیں کر سکتے، بے شک کر سکتے ہیں، جو بیٹے کا مال وہ آپ کا مال ہے. لیکن اب بیٹا ہی کرائے گا تو آدمی جائے گا، اپنے پیسے سے اپنی پراپرٹی سے آدمی نہیں جائے گا. یہ ہمارے وہاں دیہاتوں میں، ہمارے یو پی وغیرہ میں ہم نے یہی دیکھا ہے، بچپن سے ہم دیکھتے چلے آئے ہیں. اپنے پیسے سے جانے کے لیے لوگ تصور ہی نہیں کرتے. اور بیٹا اگر بھیج دیا، مینا میں جس سال آگ لگی تھی، شیخ ساتھ میں تھے اور شیخ عبدالسلام صاحب بھی، امیر صاحب بھی اس سال شاید گئے تھے حج کو. ایک حاجی کو مینا میں ہم نے سنا داماد نے بھیجا تھا، آگ لگی جو ہے، خیمے جل گئے، بہت سارے حاجیوں کا نقصان ہو گیا، ہندوستانی حاجی بہت مرے تھے. ایک حاجی صاحب مینا میں اپنے داماد کو گالی دے رہے تھے، داماد کو گالی دے رہے تھے، وہ ایک ہی بیٹی تھی. اب داماد نے فورس کر کے ان کو زبردستی بھیج دیا کہ بھئی بیٹی ایک ہی ہے، اتنی ساری دولت چھوڑ کے اب چلے جائیں گے تو بہتر ہے کہ آپ حج کر لیں. تو حاجی صاحب کہہ رہے تھے کہ بھی داماد نے جو ہے زبردستی مجھے بھیج دیا، اور شاید اس نے اسی لیے بھیجا تھا، اسے پتا تھا کہ یہاں آگ واگ لگتی ہے اور لوگ بہت سارے مر جاتے ہیں، تو میں جا کے وہاں مر جاؤں گا اور اس کے بعد پوری پراپرٹی وہ میری لے کر کے بیٹھ جائیں گے، لیکن میں اتنی آسانی سے مرنے والا نہیں. آپ بتائیے ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ ان کے بیٹوں کی کمائیاں صحیح نہیں ہیں، ان کی آمدنی اور کے سورسز اور ذرائع ٹھیک نہیں ہیں، پھر بھی وہ بیٹوں کی کمائی سے جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں، اپنی گاڑھی کمائی سے، حلال کمائی سے آدمی کوشش کرے اس عظیم عبادت کی ادائیگی. اور اگر اللہ تعالیٰ جو ہے توفیق دیتا ہے، آپ کے پاس اتنی دولت ہو گئی ہے تو آپ کے اوپر حج واجب ہے، آپ بلا ضرورت آپ اس میں تاخیر مت کیجیے، ڈیلے مت کیجیے. اور فضیلت کی جہاں تک بات ہے تو آپ بارہا فضیلت سنتے رہتے ہیں، اللہ اکبر، کتنا عظیم یہ اسلام کے ارکان میں سے رکن تو ہے ہی ہے، لیکن یہ وہ عبادت ہے میرے بھائی کہ اس کا ثواب سبحان اللہ، اگر کوئی ڈھنگ سے حج کر لے زندگی میں ایک ہی بار، اللہ کے رسول فرماتے ہیں
من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبہ، جس نے حج کیا کوئی فسق و فجور گناہ کے کام نہیں کیے، وہ اپنے گناہوں سے ایسے پلٹ جاتا ہے، دھل جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، جیسے کسی کو، ایک بچے کو اس کی ماں جنم دیتی ہے، بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج و عمرہ پے در پہ کرو، لگاتار کرو، اللہ اگر توفیق دے تو بار بار بھی کرو۔ اور ایک روایت میں ادیم الحج والعمرہ، برابر کرو حج اور عمرہ، فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید، اس لیے کہ یہ حج عمرہ یہ غریبی اور گناہوں کو ایسے مٹا دیتے ہیں جیسے لوہار کی بھٹی لوہے کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ لوہار کی بھٹی جو ہوتی ہے جس میں وہ تپاتا ہے لوہے کو، تو ایسے انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور بارہا یہ حدیث آپ سنتے ہیں، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن حج مبرور ہے کیا؟ حج مبرور وہ حج ہے جو آدمی حلال کمائی سے کرے۔ تو سب سے پہلی فکر یہ ہونی چاہیے کہ میرے بھائی وہ دولت پاک ہو، اس لیے کہ بہت عظیم فریضہ آپ انجام دینے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے، صرف پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ یہ سن لیجئے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک ہی چیز کو قبول کرتا ہے۔ تو پاکیزہ روزی سے، پاکیزہ مال سے آپ اس عظیم عبادت کو انجام دینے کی کوشش کیجیے۔ تو حج مبرور وہ حج ہے جو حلال کمائی سے کیا جائے، اور ایسے ہی حج مبرور وہ حج ہے، علماء نے اس کی کیفیت بتائی ہے کہ حج مبرور کیا ہے، جو نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، نبی کی سنت کے مطابق ہو۔ اور ایسے حج مبرور وہ ہے جس میں آدمی فسق و فجور گناہ کے کاموں سے بچتا ہے، تب جا کے انسان کا حج جو ہے وہ مبرور ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے طریقے پہ حج کرنے کی کوشش کرو گے، آپ جو ہے نبوی طریقے پہ حج کرنے کی کوشش نہیں کرو گے، تو یقین جانو کہ آپ کا حج حج مبرور نہیں کہلائے گا۔ کتنے لوگ منمانی کرتے، انہیں بتایا جاتا ہے کہ دیکھیے نبی کا یہ طریقہ ہے، مینا میں آپ نے قصر سے نماز پڑھی ہے، کہیں گے نہیں 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 نہیں، ہمارے امام صاحب کا یہ مسلک ہے، اس لیے وہ فوراً اپنے امام کا قول گھسا دے گا۔ نبی کی سنت اسے بتائی جا رہی ہے، نبی کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، مگر وہ اسے بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ فوراً اپنے مسلک کی بات لے آئے گا۔ میرے بھائیوں، آپ مسلک کو سائیڈ میں رکھ دیجئے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قدم قدم پہ تلاش کیجئے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا، صحابہ کا جم غفیر ہے، قدم قدم پہ آپ یہی کہتے تھے، خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، اے لوگوں مجھ سے اپنے حج کا طریقہ سیکھ لو، مجھ سے اپنے حج کا طریقہ سیکھ لو، شاید میں اس سال کے بعد کبھی حج نہیں کر سکوں گا۔ تو ہمارے نبی نے حج کا جو طریقہ سکھایا ہے، سنتوں کے ذخیرے میں، حدیثوں کے ذخیرے میں تلاش کرو، ساری چیز چھوٹی بڑی آپ کو مل جائے گی، آپ کو اماموں کے قول میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو میرے بھائیو، کوشش یہ کیجئے کہ آپ حج کو حج مبرور بنائیے۔ تو یہ چند فضیلتیں جو ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ حج پہ جانے سے پہلے ہمیں کیا کرنا۔ کچھ باتیں آ گئی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، ابھی آپ نے سفر کیا نہیں ہے، ابھی آپ کے لیے وقت فرصت ہے۔ میرے بھائیوں، قبل اس کے کہ اس مقدس فریضے کی ادائیگی کے لیے آپ رخت سفر بادیں اور گھر سے نکلیں، اپنی نیتوں کی اصلاح کر لیجیے۔ اخلاص نیت بہت ضروری ہے کسی بھی عمل کے لیے، کسی بھی عبادت کے لیے، اور بالخصوص حج کے لیے۔ بغیر اخلاص کے آپ کو پتا ہے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا، اللہ وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص ہوتا اللہ کی رضا کے لیے، وابتغي به وجهه، اور اس عمل سے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی تلاش کی گئی ہو۔ تو آپ نیتوں میں اخلاص پیدا کیجئے کہ آپ یہ عمل جو کرنے جا رہے ہیں، یہ عبادت صرف اللہ کی رضا کے لیے،
ثواب کے لیے، جنت پانے کے لیے، اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے. کوئی ریا نہیں، کوئی نمود نہیں، کوئی شہرت کا جذبہ نہیں، دنیا طلبی کا کوئی جذبہ نہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنے نام کے آگے حاجی صاحب کا ٹائٹل لگانے کے لیے نہیں. ہمارے وہاں حج پہ جانے سے پہلے ہی لوگ اپنے پیٹی پہ، بیگ پہ حاجی فلاں، حجن فلاں، ابھی تو گئے ہی نہیں ہیں. چلو ٹھیک ہے، آپ لکھا دیتے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن نیتوں کی اصلاح کر لیجئے. نیتوں کی اصلاح، یہ مقصد نہ ہو کہ آنے کے بعد ہمیں یہ پکارا جائے حاجی صاحب ہے. یہ ٹائٹل لگایا ہی نہ جائے. میں تو کہتا ہوں بلا وجہ لوگ جو الحاج فلاں، الحاج فلاں، اس سے گریز کیا جائے تو یہی بہتر ہے کہ دنیا کو بتانے کے لیے بھئی ہم نے حج نہیں کیا، ہم نے اللہ کو منانے کے لیے حج کیا ہے. اب نیتوں میں اگر اخلاص ہو تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ بتاؤں آپ کو. نیت درست ہے اور اللہ کسی وجہ سے اگر کوئی حاجی وہاں تک نہیں پہنچا، نکلا راستے میں فوت ہو گیا، یا پورا حج کمپلیٹ نہیں کیا، لیکن مخلص تھا، وہ دل میں اخلاص تھا، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی ریا نہیں، قیامت تک کے لیے اسے حاجی کا ثواب اسے ملتا رہے گا. یہ میں نہیں کہتا، نبی کی حدیث کہتی ہے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، من مات ولم یحج، جو حج کی نیت سے نکلا اور مر گیا، حج نہیں کر پایا، کمپلیٹ نہیں کر پایا، کتب لہ اجر الحج الی یوم القیامہ. اگرچہ اس کی سند میں ضعف ہے، لیکن دوسری ایک سند حسن بھی ہے اس کی، تو جس سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ جو نکلا حج کے ارادے سے لیکن حج نہیں کر پایا، راستے میں ہی فوت ہو گیا، قیامت تک کے لیے اسے حج کا ثواب اس کے نام اعمال میں درج کیا جاتا رہے گا. یہ اخلاص کی برکت ہے، اخلاص کی برکت ہے. اگر نیتوں کی اصلاح کر لے آدمی، اللہ اکبر، تو اسے قیامت تک حاجی کا ثواب. اور جو عمرے کے لیے نکلا اور مر گیا، عمرہ نہیں کر پایا، اسے معتمر کا یعنی عمرہ کرنے والے کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھا جاتا رہے گا. جو اللہ کی راہ میں غزوہ کرنے کے لیے نکلا لیکن غزوہ نہیں کر سکا، مر گیا، اسے غازی فی سبیل اللہ کا ثواب قیامت تک اس کے نام اعمال میں درج کیا جاتا رہے گا. اور میرے بھائی، حاجی صاحبان کتنا بڑا مقام ہوتا ہے. یہ تو وفد اللہ ہے، حدیث کے اندر آیا ہے، الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفد اللہ. یہ اللہ کے مہمان ہیں. کون ہے؟ ان کو ضیوف الرحمان کہا جاتا ہے. جب آپ جاؤ گے وہاں تو جگہ جگہ دیکھو گے کہ ضیوف الرحمان کے استقبال کے لیے یہ لفظ آپ کو دیکھنے کو ملے گا، اہلا وسہلا مرحبا بضیوف الرحمان. اللہ کے مہمانوں کا استقبال ہے، خوش آمدید، تشریف لائیے. تو وفد اللہ، اللہ کا وفد یعنی اللہ کے مہمان ہیں. دعاہم فاجابوا، اللہ نے انہیں بلایا تو انہوں نے اللہ کی آواز پہ لبیک کہا. اللہ نے انہیں بلایا ہے، انہیں چنا ہے. اور جب انہوں نے اللہ سے مانگا، ہاتھ پھیلایا، تو اللہ نے ان کی جھولیاں بھر دیں، دامن مراد بھر دیا. تو اس کی لاج رکھیے کہ آپ کو اللہ نے بلایا ہے، آپ اللہ کا وفد ہیں، مہمان ہیں اللہ کے. اپنی نیتوں کی اخلاص، اپنی نیتوں میں اخلاص بھر لیجئے میرے بھائی. ہمارے بہت سارے حاجی صاحبان آپ دیکھیں گے کہ وہ جیسے ہی احرام کا کپڑا پہنیں گے فوراً ایک سیلفی لیں گے، ایک فوٹو لے کر کے اور واٹس ایپ پہ ڈال دیا کہ بھائی الحمدللہ میں نے احرام کا کپڑا پہن لیا ہے، میں نے نیت بھی کر لی ہے. اور جب خانہ کعبہ کی دہلیز پہ پہنچیں گے تو وہاں بھی ایک سیلفی لے کر کے اور ڈال دیں گے. جب طواف شروع کریں گے تو وہاں بھی ایک سیلفی لے کر کے ڈال دیں گے کہ بھئی میں نے الحمدللہ طواف شروع کر دیا ہے اور طواف کی برکت جو ہے وہ مجھے مل گئی ہے. جب صحیح کے لیے گئے تو وہاں بھی ایک فوٹو. یہ قدم قدم پہ جو سیلفیاں لے لے کے، جو فوٹو لے لے کے ڈالتے ہیں، مجھے پتہ نہیں، سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ لوگ بتانا کیا چاہتے ہیں. یہ ایک عظیم عبادت ہے جو آپ اللہ کی رضا کے لیے ادا کرنے گئے ہیں. تو میرے بھائی جو مقصد ہے وہ مقصد فوت نہیں ہونا چاہیے، مقصد فوت نہیں ہونا چاہیے. نگاہ مقصد پہ ٹکی رہے. آپ یہ سیلفیوں کے جھمیلے سے اپنے آپ کو آزاد کر لیجئے، اور ہو سکے تو موبائل فون کا استعمال کم سے کم کریے. آپ جس مقصد کے لیے گئے ہیں اپنے وقت کو کام میں لگائیے. بہت سارے حاجیوں کو ہم لوگوں نے وہاں رہ کر کے یہ منظر دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ شاپنگ میں پورا وقت ضائع کر دیتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں. وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے ہم نیتوں کی اصلاح کریں اور اپنے نیتوں میں اخلاص پیدا کریں. اور دوسری چیز جو ابھی
میں نے بتایا آپ کو کہ آپ حلال اور پاکیزہ مال سے حج کرنے کی کوشش کیجئے، تب آپ کا حج جو ہے وہ حج مبرور کہلائے گا۔ پاکیزہ مال آپ لے کے بھی جائیے، جو زیادہ راہ آپ لے کے جائیں گے، جو آپ نے ٹکٹ کے لیے جو پیسے دیے وہ بھی حلال ہونا چاہیے، جو زیادہ راہ آپ لے کر کے جائیں گے، جو وہاں جو کھائیں گے اور جو خرچ کریں گے وہ سب کا سب حلال ہونا چاہیے، آپ کی گاڑھی اور پاکیزہ کمائی ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے جانے سے پہلے ایک اور چیز کی اصلاح جو ہے ضروری ہے، وہ ہے عقیدے کی اصلاح۔ اور عقیدے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو عقیدہ توحید، میرے بھائیوں، عقیدہ توحید، عقیدہ توحید سمجھ لیجئے، یعنی اللہ کی ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں بندہ اللہ کو یکتا جانے، کسی کو اس کا شریک اور سہیم نہ ٹھہرائے، اس کا پارٹنر نہ بنائے، اپنے عقیدے کی اصلاح اللہ کے واسطے کر لیجئے، عقیدے کی اصلاح کر لیجئے، موسٹ امپورٹنٹ۔ حاجیوں کے لیے میں بتا رہا ہوں، عقیدے کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ کتنے حاجی ہمارے یہاں سے جاتے ہیں، قسم اللہ کی ہم نے دیکھا ہے، ہم لوگ قریب سے چونکہ حاجیوں کے خیموں میں گئے ہیں، ان کے قریب بیٹھے ہیں، ان کی باتیں سنی ہیں، ان کی حرکتیں ہم نے نوٹ کی ہیں، پورا بت خانہ سینوں میں لے کے چلے جاتے ہیں، پورا بت خانہ اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں، اور جاتے کہاں ہیں؟ اللہ کے گھر میں۔ آپ کہو گے کون سا حاجی بت خانہ لے کے جاتا ہے؟ وہ بت خانہ دکھتا نہیں ہے، وہ شرک کی خلاظت سینوں میں ہوتی ہے۔ منا میں ایک حاجی صاحب کے خیمے میں میں بیٹھا تھا، حاجی صاحب کہنے لگے، مولوی صاحب یہ تیسرا میرا حج ہے۔ ہم نے کہا لگ تو نہیں رہا ہے کہ آپ کا یہ تیسرا حج ہے، کیسے آپ کا تیسرا حج ہے؟ کہنے لگے 7 بار میں اجمیر شریف گیا زیارت کے لیے، اور میرے مولوی صاحب نے بتایا 7 بار اگر اجمیر چلے گئے تو ایک حج کا ثواب ملے گا، اور 7 بیٹیوں کی میں نے شادی کی ہے، وہ بھی مولوی صاحب نے بتایا 7 بیٹیوں کی شادی اگر تم نے کر دیا، اتنی بڑی ذمہ داری ادا کر دی تو وہ بھی ایک حج کا ثواب، یہ میرا تیسرا حج ہے۔ میں نے کہا حاجی صاحب توبہ کیجیے اللہ سے، یہ آپ کا پہلا حج ہے اور ٹھیک سے کر لیجیے ورنہ یہ بھی برباد ہو جائے گا۔ ایسے جاہل اکھڑ قسم کے لوگ، میرے بھائیوں، جو وہاں پہنچنے کے بعد ہم نے دیکھا کتنے لوگ جو ہے وہ خانہ کعبہ میں پہنچ کر کے امام کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے۔ اب آپ کیا بولو گے؟ اس غلاظت و گندگی کے بارے میں کیا بولو گے؟ جو غلاظت سینوں میں بھری ہوئی ہے، جو نفرت یہاں سے بھر کے حاجیوں کو بھیجا جاتا ہے کہ وہاں کے امام صاحب کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، اس لیے کہ تمہاری نماز نہیں ہوتی، وہاں وہابیوں کی حکومت ہے۔ کتنے حاجیوں کو، کہانی نہیں ہے، ہم لوگوں نے پکڑا ہے، دیکھا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے، نصیحتیں کی ہیں، سمجھایا ہے۔ کتنے لوگ اگر پڑھ لیتے ہیں تو اس کو واپس پلٹاتے ہیں، پھر سے پڑھتے، بولتے ہماری نماز نہیں ہوئی، اور یا تو جا کر کے اپنے کمرے میں پھر سے پڑھتے ہیں۔ وہ طالب علمی کے زمانے میں نے ایک نظم کہی تھی، وہ حاجیوں کی حرکتیں دیکھ کر کے کہ خانہ کعبہ کی دہلیز سے لوٹ آتے ہیں اور گر ادا کر لی نمازیں تو یہ فرماتے ہیں سارے سجدے گئے بیکار، چلو پھر سے پڑھیں، ہو گئے ہم تو خطا کار، چلو پھر سے پڑھیں، اور اب کوئی جرم یہاں رہ کے نہ ہم سر لیں گے، لوٹ کے جائیں گے اجمیر میں حج کر لیں گے۔ یہ سب کہانی نہیں ہے، یہ سب تجربے ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ تو عقیدے کی اصلاح بہت ضروری ہے، اور اپنی روزی یا جو کمائی جو آپ خرچ کر رہے ہیں حج کے اوپر، اس کا حلال ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح اتباع سنت کا جذبہ بہت ضروری ہے۔ آپ ابھی سے علم لے لیجئے، الحمدللہ آپ سیکھنے آئے ہیں، ابھی اور سیکھیے۔ کوئی بھی شبہ اگر ہے، کوئی بھی سوال ہے، آپ علماء سے پوچھتے رہیے اپنے سفر پہ جانے سے پہلے۔ وہاں بھی انشاءاللہ جگہ جگہ آپ کے لیے بندوبست رہتا ہے کہ وہاں بھی آپ اپنا کوئسچن، اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ یہاں سے ٹیلی فون نمبر لے کے جائیے، کسی بھی عالم کو جسے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے سوال کا جواب دے سکتا ہے، آپ اس کے رابطے میں رہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا آپ کے سفر کو قبول فرمائے، بابرکت بنائے، اور آپ سب کے حج کو اللہ مبرور بنائے، اور جو لوگ یہ سعادت حاصل اس سال نہیں کر پا رہے ہیں، اللہ ان کی کمائی میں، تجارت میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ سب کو اس دیار مقدسہ معظمہ کی زیارت سے سرفراز فرمائے، آمین۔ وما توفیق الا باللہ، صلی اللہ علیہ محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔